اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 44ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور جو ہم بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در مذمت شیطان، شیطان کی مذمت کے بیان میں۔ اس کے 2 لیکچر آپ سماعت کر چکے، آج ہم اس کے تیسرے حصے میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 5واں شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کند نیک بخت از گناہ اجتناب، کند نیک بخت از گناہ اجتناب، کہ پنہا شود نور مہر از صحاب۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک بخت انسان گناہ سے پرہیز اختیار کرتا ہے، نیک بخت انسان گناہ سے پرہیز اختیار کرتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی بادل سے چھپ جاتی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی بادل سے چھپ جاتی ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس شعر کو سمجھیں گے اور با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ کند کا معنی کرتا ہے، نیک بخت کا معنی اچھے نصیب والا، اچھے بخت والا، اجتناب کا معنی پرہیز، پنہا کا معنی پوشیدہ ہونا یا چھپ جانا، شود کا معنی ہوتا ہے، نور کا معنی روشنی، مہر کا معنی سورج، اور صحاب کا معنی بادل، صحاب کا معنی بادل۔ آپ فرماتے ہیں کند نیک بخت، نیک بخت کرتا ہے، نیک بخت یعنی اچھے نصیب والا کرتا ہے، از گناہ، گناہ سے، اجتناب پرہیز، اچھے نصیب والا گناہ سے پرہیز اختیار کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اچھے نصیب والا شخص گناہ سے پرہیز اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ پنہا شود نور مہر الصحاب، کیونکہ سورج کی روشنی سے، کیونکہ سورج کی روشنی بادل سے چھپ جاتی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی بادل سے چھپ جاتی ہے۔ سورج روشن ہو پوری آب و تاب سے، جب بادل آتے ہیں تو پھر سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے بادلوں کی وجہ سے۔ تو حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان، اچھے بخت والا، نیک بخت انسان وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اس شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تشبیہ کے ساتھ، ایک مثال کے ساتھ بندے کو، انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تیرا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، تو نے گناہ کیا تو گناہ کے ساتھ تیرے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا آیا جو بادل کے قائم مقام ہے، جو بادل کی مثل ہے۔ پھر گناہ کیا، پھر سیاہ دبا آیا، پھر گناہ کیا، پھر ایک سیاہ دبا آیا، تو یوں گناہ کرتے کرتے تیرا دل سیاہ ہو گیا۔ یہ جو نورانی دل تھا، یہ جو نور کا گھر تھا تیرا دل، تو اس کو تو نے گناہوں کے بادل کے ساتھ سیاہ کر دیا۔ تو اب یہاں سے نور کیسے پھوٹے، یہاں سے نور کہاں سے نکلے؟ تو جو نیکی کا نور تیرے دل میں داخل ہونا تھا وہ تو نے بادلوں کا حجاب کر کے اس کو چھپا دیا، تو اب اس نیکی کا نور دل تک کیسے پہنچے؟ اس لیے فرمایا کہ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، نیک بخت انسان، اچھے نصیب والا انسان گناہ سے اجتناب کرتا ہے، تاکہ اس کا دل روشن رہے، تاکہ اس کا دل منور رہے، تاکہ وہ جو نور کا گھر ہے، جو نورانی دل ہے وہ منور رہے، اور اس کو نیکی کا نور پہنچتا رہے، اس کو روحانیت ملتی رہے، اس کو اللہ کا جو نور ہے، جو فیضان ہے، جو نیکی کے اندر فیضان مخفی ہے، پوشیدہ ہے، وہ اس کے دل تک پہنچتا رہے، اس کی روح کو منور کرتا رہے، اس کے روح کو روشن کرتا رہے۔ اگر تو گناہوں کا عادی بن جائے گا اور گناہ کرتا رہے گا تو پھر اس پر گناہوں کی سیاہی آئے گی، گناہوں کے بادل آئیں گے، پھر وہ نور وہاں تک پہنچ نہیں سکے گا۔
اور تیرا دل گدلا رہے گا، وہ اجلا نہیں ہوگا، وہ مصفہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ نیک بخت انسان گناہ سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی بادل سے چھپ جاتی ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا اور مجموعی طور پر یہ چھٹا شعر ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس میں فرماتے ہیں مکن نفس امارہ را پیروی کہ ناگا گرفتار دوزخ شوی، کہ ناگا گرفتار دوزخ شوی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی پیروی نہ کر، نفس امارہ کی پیروی نہ کر، کیونکہ اچانک تو دوزخ میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ اچانک تو دوزخ میں گرفتار ہو جائے گا۔ پہلے اس شعر کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ مکن کا معنی نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ کردن سے کنت مضارع آتا ہے، کنند کنی یا کو دور کیا تو کن فعل امر بنے گا، اور شروع میں میم لگائی تو مکن فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا۔ مکن کا معنی نہ کر۔ نفس امارہ یہ برائی کا حکم کرنے والا ایک نفس ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو بندے کو گناہ کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ پیروی کا معنی پیروی کرنا، ناگا کا معنی اچانک، گرفتار کا معنی گرفتار ہونا، شوی کا معنی تو ہو جائے گا، شوی تو ہو جائے گا۔ یہ شدن مصدر سے شدن سے شود مضارع آتا ہے اور اس سے واحد حاضر کا صیغہ شود، شوند، شوی، شوی تو ہو جائے گا۔ اب اس شعر کو سمجھے۔ مکن نفس امارہ را پیروی، مکن نہ کر، نفس امارہ را، نفس امارہ کی یعنی گناہ کا حکم دینے والے نفس کی کیا نہ کر؟ پیروی۔ نفس امارہ کی پیروی نہ کر، گناہ کا حکم دینے والے نفس کی پیروی نہ کر، کیوں کہ ناگا گرفتار دوزخ شوی، کیونکہ اچانک تو دوزخ میں گرفتار ہو جائے گا۔ یعنی گناہ اگر تو کرتا رہے گا، نفس امارہ کی پیروی کرتا رہے گا، اور کرتے کرتے یہاں تک کہ تجھے موت آئے گی، اور موت آئے گی تو تو گناہوں کی حالت میں مرے گا، تو پھر تو اچانک ان گناہوں کی حالت میں مرنے کے سبب کہ تو دوزخ میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مکن نفس امارہ را پیروی، اے دل، اے انسان، کبھی بھی تو نفس امارہ کی پیروی نہ کر کہ ناگا گرفتار دوزخ شوی، کیونکہ اچانک تو دوزخ میں گرفتار ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔